السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. قال اللہ عز وجل: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم. محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل پر گفتگو کریں گے، یعنی گھر، جائیداد اور مال تجارت پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. اس سلسلے میں ہماری آج کی نشست میں گفتگو ہوگی. دور قدیم اور جدید میں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اموال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے. نیز اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ سونا اور چاندی کے علاوہ دوسری چیزیں، مثلا گھریلو استعمال کے سامان، ضرورت کی چیزیں، پہننے کے کپڑے وغیرہ، اگر بیچنے کے لیے نہ ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. سامان، زمین، گھر وغیرہ کسی بھی چیز کا مال تجارت ہونا نیت پر موقوف ہوگا. اگر بیچنے کی نیت سے خریدا تو وہ مال تجارت بن جائے گا، اور اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو وہ مال تجارت نہیں بنے گا. اگر مال تجارت زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے تو سال پورا ہونے پر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. گھر، زمین وغیرہ خریدنے کے وقت اگر بیچنے کی نیت نہیں تھی، بیچنے کے علاوہ چاہے جون سی نیت ہو، تو چونکہ مال تجارت نہیں ہے، اس لیے کہ خریدتے وقت آپ نے بیچنے کی نیت نہیں کی، مال تجارت نہیں ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی واجب نہیں ہے. اگر کسی نے زمین یا گھر وغیرہ اس نیت سے خریدا کہ جب بھی نفع آئے گا بیچ دوں گا، جب بھی نفع آئے گا بیچ دوں گا، تو چونکہ بیچنے کی نیت لیتے وقت میں شامل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ مال تجارت بن گئے، تو اس لیے سال پورا ہونے پر قیمت کا حساب لگا کر 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. ایک مسئلہ اور یہ سمجھیں، زمین یا گھر بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اس نے نیت بدل دی، یعنی زمین پر گھر بنا کر رہنے کی نیت کر لی یا خود گھر میں رہنا شروع کر دیا، تو اب وہ زمین اور گھر مال تجارت ہونے سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے کہ لیتے وقت تو بیچنے کی نیت سے ہی لیا تھا، لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے نیت بدل گئی تو اب وہ چیز مال تجارت سے خارج ہو جائے گی، اب اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی واجب نہیں ہوگا. ایک مسئلہ رہنے کا مکان، گھر بنانے کی نیت سے خریدی ہوئی زمینیں، رہنے کا مکان اور گھر بنانے کی نیت سے خریدی ہوئی زمینیں یا استعمال کرنے کے لیے خریدی ہوئی گاڑیاں، ان پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. کوئی شخص تاجر ہو، تجارت کرتا ہو اور تجارت کا سامان تیار کرنے کے لیے اس کے پاس مشنریز ہوں، یا جو سامان وہ اپنی کمپنی میں تیار کرتا ہے وہ سامان کے ٹرانسپورٹ کے لیے، سامان لانے اور لے جانے کے لیے اس کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، تو یاد رکھا جائے زکوٰۃ کا حکم اس مال تجارت پر ہوگا، ان مشنریوں پر یا ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہوگا. کاروباری سامان پر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال پورا ہونے کی جو تاریخ ہے، سال پورا ہونے کی تاریخ میں بیچنے کے لیے اب جتنا مال رکھا ہوا ہے، تمام سامان کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے جو یقینی قیمت اس مال کی حاصل ہو سکتی ہے جو آپ کے پاس اس تاریخ میں رکھا ہوا ہے، اس کا 2.5% زکوٰۃ میں ادا کر دیا جائے. ایک مسئلہ اور یہ سمجھ لیں کہ گھر خریدتے وقت بیچنے کی نیت تو نہیں تھی، لیکن اس طرح نیت کیا تھا کہ یہ گھر کرائے پر دے کر نفع کماؤں گا، اس لیے اب گھر کی قیمت پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن گھر سے جو کرایہ حاصل ہوگا اس میں زکوٰۃ کے احکام جاری ہوں گے.
चुनांचे किराए पर दिए हुए घरों वगैरह से हासिल होने वाला जो किराया है उसमें 3 बातों को जहन में रखा जाए। नंबर 1, जिन चीज़ों को किराए पर दिया गया है ये किराए पर देने वाला अगर साहिब निसाब है पहले से, तो अब किराए के तौर पर हासिल होने वाले जो पैसे हैं इन पैसों पर अलग से साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो पहले से साहिब निसाब है उसी माल में इन पैसों को भी शामिल करें और पूरे पैसों की ज़कात निकाले। दूसरा मसला, अगर वो पहले से साहिब निसाब नहीं है लेकिन हाँ ये किराए से हासिल होने वाले जो पैसे हैं इसको ये जमा करके रखता है और वो ज़कात के निसाब में दाखिल भी हो चुका है, तो अब साल पूरा होने पर उसकी ज़कात निकालना उसके लिए ज़रूरी होगा। तीसरा मसला, तीसरी बात जो हमें जहन में रखना है, किराए पर देने वाला शख्स ये पहले से साहिब निसाब नहीं है और हासिल होने वाला जो किराया है मकानात वगैरह का ये उसके पास महफूज भी नहीं रहता, बल्कि महीना ख़त्म होने पर वो भी खर्च होकर ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता एक आखिरी बात, बाज़ लोग प्रोफेशनल तौर पर कारोबार नहीं करते, कभी कभार कुछ बेचने की चीज़ें ख़रीद लेते हैं और उसको बेच देते हैं, तो इसमें भी तिजारत और कारोबार के अहकाम जारी होंगे। यानी ये जो कभी कभार माल बेचने की नीयत से ख़रीदा और फिर बेच दिया उसका जो नफ़ा आया, अगर वो साल भर में ज़कात की निसाब को पहुंच जाए और ये कभी कभार ही कारोबार कर रहा है, तो माल तिजारत के अहकाम ही की तरह इस पर भी ज़कात वाजिब होगी। ये चंद मसाइल ज़कात से मुताल्लिक़ थे। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।